والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ اس موضوع پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے سلسلے میں خود قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید کے بارے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، یہ جس طرح سے نازل کیا گیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک بغیر کسی ایک حرف کی تبدیلی کے یہ قرآن ویسا ہی محفوظ ہے، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی یا زیادتی کی گئی ہے۔ یہ جیسے نازل ہوا تھا من نوعاً ویسے ہی محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے۔ نہ اس میں کسی زمانے میں کمی ہوئی تھی، نہ اس میں کسی زمانے میں زیادتی کی گئی تھی۔ البتہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے اوپر بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان کتابوں کے سلسلے میں ہمارا ایمان ہے
کہ وہ کتابیں برحق تھیں۔ جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، کہ اللہ کے نبی سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کے اللہ کے طرف سے نازل ہونے کے سلسلے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مقدس سے جو ارشادات ہمیں ملتے ہیں اس میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بعد کے لوگوں نے ان کتابوں میں تبدیلی کر دی، اس میں تحریف ہوئی ہے۔ بعد کے علماء نے، ان کی امت کے جو علماء تھے، ان لوگوں نے اس کے اندر کمی بھی کی اور ان کتابوں کے اندر زیادتی بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ جو کتابیں حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی، نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں بعد میں تحریف ہوئی ہے، بعد میں اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ لیکن قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ پچھلی کتابوں کے سلسلے میں حفاظت کا وعدہ نہیں تھا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں حفاظت کا وعدہ ہے۔ اسی لیے آپ دنیا میں جہاں کہیں قرآن آپ کو ملے گا، آپ کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے قرآن سے اس کو ٹیلی کر کے دیکھیے، آپ کو کہیں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ملے گی، نہ موجودہ زمانے کے قرآنوں میں ملے گی، یا موجودہ زمانے کے اندر جو چھپ کر کی قرآن ملتا ہے اس کو پرانے زمانے میں چھپی ہوئی قرآنوں سے ٹیلی کر کے دیکھ لیجیے۔ 100 سال پہلے چھپی ہوئی، 200 سال پہلے چھپی ہوئی، 500 سال پہلے چھپی ہوئی کتابوں سے آپ ٹیلی کر کے دیکھیں گے تو آپ کو کہیں پر تبدیلی نہیں ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے مختلف ذرائع ہیں جن ذرائعوں سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ پورے 14 صدیوں سے امت اس عقیدے پر قائم ہے کہ قرآن من و عن جیسے نازل ہوا تھا، ایک حرف کی کمی یا زیادتی کے بغیر محفوظ ہے، اس میں نہ کمی ہوئی، اس میں نہ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہے
جن کے علماء مقدمین کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ موجودہ قرآن وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا تھا، بلکہ موجودہ قرآن کے سلسلے میں اس گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے اندر ویسی ہی تبدیلیاں ہوئی ہیں جیسی تبدیلیاں تورات اور انجیل اور زبور میں کی گئی تھی۔ ایک گروہ اس بات کا قائل ہے اور پوری امت مسلمہ دوسری طرف ہے۔ پوری امت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ اس میں تبدیلی کس قسم کی ہوئی ہے اور یہ تبدیلی کرنے والے کون ہیں؟ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تبدیلی کس نے کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تبدیلی کس قسم کی گئی ہے۔ کیا اس کے اندر کچھ چیزیں داخل کی گئی ہیں یا اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکال لی گئی ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ یہ الزام کس کے اوپر ہے کہ تبدیلی کس نے کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کہ چند صحابہ کرام اس کام پر مامور تھے کہ وہ وحی کی کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے، حضور انہیں لکھا دیتے تھے۔ اس طرح کا اللہ کے رسول کا معمول تھا، لیکن پورا قرآن مجید ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ نہ اس زمانے میں پیپر اویلیبل تھا، نہ اس زمانے میں اتنی سہولتیں تھیں کہ پورے قرآن کو ایک ہی جگہ ترتیب کے ساتھ لکھا جائے۔ مختلف صحابہ کرام تھے جو کاتب وحی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کو بلا کر اللہ کے رسول لکھا دیتے تھے۔ چمڑوں پر، ہڈیوں پر، مختلف چیزیں جو اس زمانے میں اویلیبل تھی اس پر حضرات صحابہ قرآن کو لکھتے تھے، اور کچھ صحابہ تھے جو مکمل قرآن کے حافظ بھی تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ میں قرآن ایسا ہی لکھا ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے بعد جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ اللہ کے رسول کی حیات میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کے رسول نے اپنی حیات ہی طیبہ ہی میں مسیلمہ کذاب سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا، اور یہ وہ ایام تھے جب اللہ کے رسول کے بالکل حیات طیبہ کے آخری ایام تھے۔ حضور کی صحت بگڑ رہی تھی، جو لشکر اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا اس لشکر نے اللہ کے نبی کی اس کیفیت کو دیکھ کر ہمت نہیں کی سفر کرنے کی،
کہ حضور کی کیفیت ایسی ہے، اس حالت میں ہم سفر نہیں کریں گے، تھوڑا انتظار کریں گے تاکہ اللہ کے نبی صحت یاب ہو جائیں، پھر ہم چلے جائیں۔ تو مدینے سے باہر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال کر وہیں پر رکے رہے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ حضور کی وفات ہو گئی۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو جو جھوٹے نبی سے مقابلے کے لیے اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا، ان کو حکم دیا کہ اب تم چلے جاؤ۔ لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو بہرحال یہ لشکر چلے گیا، اور یہ لشکر گیا۔ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی۔ مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کی تعداد کوئی 35,000 کے لگ بھگ ہو گئی تھی۔ اس جنگ میں ایک بڑی تعداد حضرات صحابہ کی بھی شہید ہوئی، اور اس جھوٹے نبی کو ماننے والے ان کذابوں کی بھی ماری گئی، اور اسی جنگ میں مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا۔ اس جنگ میں شہید ہونے والے حضرات صحابہ کی جو تعداد ہے وہ 1400 کی ہے۔ بعضوں نے 1200 لکھا ہے، بعضوں نے 1400 لکھا ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اس جنگ میں شہید ہونے والے جو صحابہ کی تعداد 1200 یا 1400 کی تھی، یہ بہت بڑی تعداد تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں اتنی بڑی تعداد کبھی شہید نہیں ہوئی تھی صحابہ کی۔ بدر ہوئی، احد ہوئی، احزاب ہوئی، حنین ہوئی، تبوک ہوئی، فتح مکہ کا مسئلہ آیا، حدیبیہ کا مسئلہ آیا، کئی غزوات ہوئے، کئی سریے ہوئے، لیکن اتنی بڑی تعداد صحابہ کی کبھی شہید نہیں ہوئی تھی۔ آپ حضرات کو علم ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی کل تعداد کیا تھی؟ حضور کی وفات سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی، ان پوری جنگوں میں ملا کر ٹوٹل کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ علامہ طاہر رزاق رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کی کل تعداد 264 کی تھی۔ اللہ کے نبی کی حیات میں شہید ہونے والے صحابہ 264 ہیں، اور اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی جو پہلی جنگ ہوئی، اس جنگ میں ایک ہی وقت میں 1400 صحابہ شہید ہو گئے، اور ان 1400 صحابہ میں 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے۔ ایک ہی جنگ میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرات صحابہ اس کے معاملے میں کتنا سخت موقف اختیار کیے ہوئے تھے کہ جھوٹے نبی سے مقابلے میں 1400 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے بعد آنے والوں کو یہ میسج دیا کہ ہم اللہ کے نبی کے بعد اس روئے زمین پر نہ کسی جھوٹے کو ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ جھوٹے کو اس زمین پر برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دو میسج انہوں نے دیے ہیں ہمیں، نہ ہم جھوٹے کو مانیں گے، ایک ہے نہ مان کر چھوڑ دینا، جان دو بھائی ان کا ان کو، ہمارا ہمارے کو۔ حضرات صحابہ نے یہ میسج دیا کہ نہ ہم اسے تسلیم کریں گے، نہ ہم اس کو روئے زمین پر برداشت کریں گے۔
لہذا اس کو اور اس کے ماننے والوں کو جب تک جہنم رسید نہیں کیا، حضرات صحابہ چین کی سانس نہیں لیے۔ آپ پڑھیے تاریخ میں جنگ یمامہ کا واقعہ ملتا ہے۔ تو جنگ یمامہ میں جب 700 حفاظ صحابہ اکرام شہید ہوئے تو صحابہ میں بے چینی ہو گئی کہ بھئی اتنی بڑی تعداد حافظ قرآن صحابہ کی شہید ہو گئی، اور قرآن سارا کا سارا انہی کے سینوں میں محفوظ ہے۔ لہذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا کہ ابو بکر، اتنی بڑی تعداد صحابہ کی شہید ہو گئی ہے، اگرچہ کہ ایک بڑی تعداد صحابہ کی اور حافظ قرآن صحابہ کی موجود ہے، لیکن ایک ایک کر کے ایسے ہی چلے جائیں گے تو کیسے ہوگا؟ لہذا جتنے صحابہ حافظ قرآن موجود ہیں انہی کی موجودگی میں کیوں نہ ہم قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیں تحریری شکل میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ کام کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ یہ کام تو حضور نے نہیں کیا تھا، یہ کام میں کیسے کروں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا حضرت ابو بکر سے کہ ایک ایک صحابی ایسے ہی اگر دنیا سے چلا گیا تو قرآن تو ان کے سینوں میں رہے گا اور یہ قبروں میں پہنچ جائیں گے۔ لہذا انہی کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے جن جن حضرات کو قرآن لکھایا تھا، وہی کے نزول کے بعد بلا بلا کر جو لکھاتے تھے، ان سب کو جمع کر کے اور ان کے سینوں میں جو محفوظ ہے اس سے اس کو ٹیلی کریں، ٹیلی کر کے پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کریں۔ بہرحال کون ہے بھائیو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کام کرنا چاہیے۔ اب آگے کیا ہوا؟ آپ کو اگر ذوق ہو تو تاریخ قرآن پڑھیے، اس میں پوری تاریخ ملے گی کہ قرآن کو کیسے ترتیب دیا گیا، کیسے جمع کیا گیا، کیا کیا گیا۔ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ بہرحال اللہ کے نبی کی حیات میں جو صحابہ وحی کی کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے، اور جن جن صحابہ کے پاس قرآن لکھا ہوا تھا ان سب سے منگوایا گیا، اور جو صحابہ تھے ان کی موجودگی میں اس کو ٹیلی کیا گیا۔ یہ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے، بالآخر قرآن جمع ہوا۔ اب کیا احتیاط برتی گئی قرآن کے لکھنے میں، کیسے کیسے کیا گیا، وہ ایک لمبی تاریخ ہے، اس میں جانا نہیں ہے۔ بہرحال قرآن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کام میں اور اضافہ ہوا، اور اس کے بعد پورے عالم اسلام میں اس کو پھیلایا گیا۔ اور وہی قرآن اسی نہج پر آج تک ہم لوگوں کے پاس محفوظ ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ قرآن وہ نہیں ہے جو حضور پہ نازل ہوا۔ بولے کیا ہوا؟ بولے نہیں صاحب، اس کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ تو پھر تبدیلی کرنے والے کون ہیں؟
اور کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں. دو باتیں ہیں یہاں پر. تبدیلی کرنے والے کون ہیں اور کس قسم کی تبدیلی کی گئی, کیا نکالا گیا, کیا داخل کیا گیا. پہلا الزام ہے تبدیلی کرنے کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. سب سے پہلا الزام ان دو اجلہ صحابہ کے اوپر ہے کہ انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے. انہوں نے قرآن میں تبدیلیاں کی ہیں. کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ تبدیلی کس قسم کی ہوئی ہے؟ الزام لگانے والے یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے فضائل بیان کیے تھے وہ سارے فضائل کو نکال دیا گیا. سارے فضائل نکال لیے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ معصومین کے متعلق جتنی باتیں قرآن میں کہی گئی تھی وہ ساری چیزیں اس میں سے نکال دی گئی. اور اہل بیت اطہار یعنی حضور کے گھرانے کے سلسلے میں جو فضیلتیں قرآن میں موجود تھی حضرت ابو بکر و عمر نے وہ ساری آیتیں اس میں سے نکال دی. لہذا دونوں الزامات بھی حضرات صحابہ کے اوپر ہیں کہ قرآن میں تبدیلی کا الزام بھی حضرات صحابہ پر ہے اور کمی بیشی کرنے کا الزام بھی انہی کے اوپر ہے. بھئی ان لوگوں سے جب سوال کیا گیا کہ جب دونوں نے مل کر کلیے میں گڑ پھوڑ لیا تھا تو باقی صحابہ کیا کیے؟ باقی صحابہ بھی تو تھے, انہوں نے کیا کیا؟ کوئی صحابہ کی تعداد 2 4 8 10 12 15 کی تو نہیں تھی. حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے والے صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ کی تھی اور یہ کل صحابہ نہیں تھے, یہ پورے صحابہ نہیں تھے. اللہ کے رسول کے ساتھ جو شریک تھے وہ 1.25 لاکھ تھے اور کچھ لوگ حالات اور مجبوریاں یا دوریوں کی وجہ سے شریک بھی نہیں ہوئے تھے, ان کی تعداد الگ ہے. تو پھر جب یہ دونوں نے مل کر قرآن میں تبدیلی کی تو باقی صحابہ نے کیا کیا پھر؟ تو باقی صحابہ کے بارے میں یہ گروہ یہ کہتا ہے یا تو یہ پورے انہی کے پارٹی کے تھے, یعنی ابو بکر و عمر کی پارٹی کے تھے لہذا یہ خاموش ہو گئے. جیسے ابو بکر و عمر نے حقیقت میں اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ وہ اللہ کے نبی کے بعد حضور کے منصب خالی ہونے کے بعد خلافت پر قبضہ کرنے کے لیے اسلام لائے تھے. حقیقت میں ابو بکر و عمر اسلام نہیں لائے تھے لہذا باقی پورے بھی ایسے ہی تھے. یعنی پورے صحابہ کے بارے میں ان کا
نظریہ یہ ہے کہ یہ پورے کے پورے ابو بکر و عمر جیسے تھے. ایک بات تو انہوں نے یہ کہہ دی. دوسری بات انہوں نے صحابہ کے بارے میں یہ کہی کہ اگر وہ حکومت اور اقتدار کی ہوس میں اگر خاموش نہیں رہے تو پھر ان کے ظلم سے ڈر کر خاموش رہے. چلو صاحب، پورے صحابہ کو بزدل بنا دیا. پہلے تو حکومت اور اقتدار کی ہوس میں ان کے ایمان پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا. ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا گیا کہ یہ لوگ حقیقت میں اسلام نہیں لائے تھے بلکہ اقتدار کی ہوس میں ایمان لائے تھے. پہلا ڈاکہ تو ان کے ایمان پر ڈالا اور یہ کہا کہ یہ سب کے سب منافق تھے. بلکہ سیدنا عمر اور حضرت ابو بکر کے بارے میں تو خمینی صاحب نے یہ بات صاف طور پر لکھی ہے کہ منافق، کافر اور زندیق تھا، نعوذ باللہ. یہ بات تو حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے لکھی. اور پورے صحابہ کے بارے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ سوائے 4 کے پورے صحابہ اللہ کے نبی کے بعد مرتد اور کافر ہو گئے تھے. ایک طرف شیعہ کتابوں کی تحریریں جس میں صحابہ کو خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو ایمان کی صفوں سے نکال کر کفر کی وادیوں میں لے جا کر کھڑا کیا گیا اور ان کو کافر اور زندیق کے گندے القاب سے نوازا گیا، وہیں پر پورے صحابہ کو لے جا کر کفر کی صف میں کھڑا کیا اور کہا کہ یہ سب مال اور دولت کی لالچ میں ایمان لائے تھے، ان کے سینے ایمان سے خالی تھے. ایک طرف شیعہ کتابوں کی یہ گواہی ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے ان صحابہ کے بارے میں. کیا گواہی ہے؟ اللہ کی گواہی یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے وہ ایمان لائے ہیں ویسے تم ایمان لاؤ. جیسے وہ ایمان لائے ہیں ویسے تم ایمان لاؤ. کیا ہوگا صاحب؟ اللہ نے فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پا جاؤ گے. ایک طرف شیعہ علماء کی تحریریں ہیں، ایک طرف شیعہ کتابوں کی گواہی ہے، دوسری طرف اللہ کی کتاب کی گواہی ہے. اب آپ فیصلہ کریں کس کی بات مانیں، قرآن کی مانیں یا شیعہ حضرات کی لکھی ہوئی باتوں کو ہم تسلیم کریں. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ہم نے تقوی اور پرہیزگاری کے معاملے میں ان کے دلوں کا حال جانچ لیا ہے. ہم نے ان کے قلوب کی کیفیت کو دیکھ لیا ہے. دیکھ کر اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ پورے، اللہ نے فرمایا یہ پورے کے پورے ہدایت یافتہ ہیں. اولئک ھم الراشدون، یہ پورے ہدایت یافتہ ہیں. پھر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. یہاں کل صحابہ کی بات ہو رہی ہے اور ادھر شیعہ کتابوں میں انہی صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ
اقتدار کی ہوس میں چپکے رہے، اور حضرت ابو بکر و عمر پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے قرآن کو بدل دیا۔ باقی صحابہ نے کیا کیا؟ تو صحابہ پر دو الزام لگائے۔ ایک الزام یہ لگایا، بولے جیسے وہ اقتدار کی ہوس میں اللہ کے نبی سے چپکے رہے، یہ لوگ بھی ویسے ہی چپکے رہے، جیسے انہوں نے تبدیلی کی یہ خاموش ہو گئے۔ اور دوسرا الزام حضرات صحابہ پر انہوں نے یہ لگایا کہ یہ ان کے خوف سے خاموش رہے۔ گویا پورے صحابہ کو انہوں نے بزدل بنا کے پیش کیا۔ تاریخ میں صحابہ بزدل تھے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب خلیفہ بنے ہیں، ابھی ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے خطبہ دیا اور اس کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ اگر میں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ اگر میں اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی فیصلہ کروں، نبی کی سنت اور طریقے کے خلاف اگر کوئی اور راہ اختیار کروں، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ حضرت عمر کا رعب، حضرت عمر کا دبدبا، حضرت عمر کا احقاق حق کا انداز کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ بے نیام تلوار تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کیا حضرت عمر کے کوڑے سے، حضرت عمر کی تلوار سے خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اگر میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی فیصلہ کروں تم کیا کرو گے؟ ایک دیہات کے رہنے والے ایک بدوی صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو تلوار سوت کر بتایا، یہ تلوار سے تمہاری گردن ماروں۔ کہا کہ اگر تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف کرو گے تو ہم کوئی خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد لوگوں سے کہا، اے لوگوں سنو۔ ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں سنیں گے۔ سیدنا عمر نے پوچھا، کیوں نہیں سنو گے؟ کیوں نہیں سنو گے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ میرا سوال یہ ہے، مال غنیمت تقسیم ہوا اور تمام مجاہدین کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے، اور آپ دو چادریں پہنے ہوئے ہیں، پہلے ہمیں یہ بتاؤ یہ دو تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ سب کے پاس ایک ہے، تمہارے پاس دو کیسے آ گئے؟ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عبداللہ ان کے سوال کا جواب دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر یہ فرمایا کہ میرے والد کے پاس ایک ہی چادر تھی، اور جو چادر میرے حصے میں آئی تھی میں نے اپنے والد کو گفٹ کیا ہے وہ، تو یہ دو چادریں جو پہنے ہوئے ہیں، ایک ان کے حصے میں آئی ہوئی ہے، ایک میرے حصے میں آئی ہوئی تھی جو میں نے اپنے والد کو ہدیتاً اور تحفتاً دیا ہے، یہ دو چادریں وہ ہیں۔ اس صحابی نے کہا، اب کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
اس کے بعد خطبہ دیتے ہیں. تو ایک ایک بات کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر جانے والے، ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے ایک ایک صحابی میں یہ جرأت تھی. لیکن شیعہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ پورے صحابہ حضرت ابوبکر و عمر سے ڈر گئے تھے، اور حضرت ابوبکر و عمر نے من مانی قرآن میں تبدیلیاں کر دی. تو دو الزامات حضرات صحابہ پر ہیں. ایک الزام یہ ہے کہ تبدیلی کی گئی، دوسرا الزام یہ ہے کہ صحابہ کرام یا تو ان کے دل میں لالچ دولت تھی اس لیے خاموش ہو گئے، یا حضرت ابوبکر و عمر کی وجہ سے ڈر کے خاموش ہو گئے. جبکہ ہم صحابہ کے بارے میں بزدلی کا تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے. صحابہ کی جوامردی، جانثاری، ایمان کے لیے مرنے اور مٹنے کے واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں، لیکن صحابہ کے بعد کے واقعات دیکھیے کہ جب مسئلہ اسلام کا آیا، مسئلہ ایمان کا آیا، مسئلہ قرآن کا آیا، مسئلہ دین کا آیا، تو بعد کے زمانے کے اولیاء اور صلحاء نے بڑی سے بڑی تکلیف کو اپنے سینے پر جھیل لیا، لیکن اسلام کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، طلاق مکرہ کے سلسلے میں اختلاف ہوا وقت کے بادشاہ اور امام مالک میں. بادشاہ کی رائے کچھ اور تھی، امام مالک کی رائے کچھ اور تھی، اور بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ میری جو رائے ہے امام مالک اسی کے مطابق فتویٰ دے، لیکن امام مالک فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کے چہرے پر کالک تھوپ کر امام مالک کو گدھے پہ سوار کرا کے مدینے کی گلیوں میں پھرایا جاتا تھا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حکومت سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے، وقت کے حکمران سے ٹکرانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لوگوں کو وہ یہ میسج دینا چاہتے تھے، امام مالک جیسا آدمی جس کے سامنے بیک وقت 50 ہزار شاگرد بیٹھ کر حدیث پڑھتے ہیں، جب ہم اس کا یہ حشر کر سکتے ہیں تو دوسروں کا کیا حال کر سکتے ہیں. حکومت یہ میسج دینا چاہتی تھی کہ جب ہم امام مالک کو ایسا کر سکتے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے کہ تم ہماری رائے کے خلاف نہیں جا سکتے. لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جب مدینے کی گلیوں میں چہرے پہ کالک تھوپ کر پھرایا جاتا تھا، امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے کی گلیوں میں آواز دیتے تھے، اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، لیکن جو نہیں پہچانتا ہے آج وہ سن لے، میں مالک ابن انس ہوں، میں مالک ابن انس ہوں. جو پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے آج مجھے پہچان لے کہ میں منہ چھپانا نہیں چاہتا، اپنا تعارف میں خود کرانا چاہتا ہوں. طلاق مکرہ کے مسئلے میں میرا اختلاف ہے وقت کے حکمراں سے. جو نہیں پہچانتا وہ پہچانے مجھے، میں مالک ابن انس ہوں. امام مالک نے وقت کی حکومت سے ٹکر لیا، لیکن شریعت کے معاملے میں انہوں نے سودے بازی نہیں کی. افسوس
افسوس ہے شیعہ علماء کے اوپر کہ انہوں نے پورے صحابہ کو بزدل قرار دیا، جبکہ امام مالک یہ بعد کے صحابات کے تابعی ہیں، صحابہ کے بعد کے دور کے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کا دور ہے، مسئلہ قرآن کا آیا تھا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے یا اللہ کی مخلوق ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ کی مخلوق ہے تو جیسے مخلوق فنا ہوتی ہے ایسے ہی قرآن بھی فنا ہو جائے گا۔ اگر قرآن اللہ کی صفت ہے تو جیسے ذات الہی باقی رہتی ہے ایسے ہی صفات الہی بھی باقی رہتی ہے۔ وقت کا حکمراں اور اس کا مسلک یہ تھا القرآن مخلوق، قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے فتویٰ دیا القرآن غیر مخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام ذات کے اندر سے نکلتا ہے، اور جو چیز ذات کے اندر سے نکلتی ہے وہ صفت ہوتی ہے، مخلوق نہیں ہوتی۔ امام احمد ابن حنبل ڈٹ گئے القرآن غیر مخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ بادشاہ سے ٹکرانا کوئی آسان بات تو ہوتی نہیں تھی۔ آج بھی جہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے وہاں کے حالات آپ جانتے ہیں، وہاں کیا حال ہوتا ہے جب آدمی حکومت سے پنگا لیتا ہے۔ جہاں بادشاہت ہے وہاں فوائد بھی ہے، وہاں نقصانات بھی ہے۔ ایسا غائب ہوتا ہے کہ برسوں میں پتہ نہیں چلتا کہ زندہ بھی ہے کہ مر گیا۔ امام احمد ابن حنبل نے وقت کے بادشاہ کو چیلنج کر دیا القرآن غیر مخلوق، قرآن مخلوق نہیں غیر مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل کو قید کیا گیا، گرفتار ہوئے، لے جا کے جیل کی کوٹری میں بند کیا گیا۔ 70 سال کی عمر ہے، کوئی چھریرے بدن کے نوجوان نہیں تھے، 70 برس کی عمر ہے امام احمد ابن حنبل کی۔ مورخین کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھو، امام احمد ابن حنبل سے مطالبہ کیا جاتا کہ تم فتویٰ دو کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لیکن بادشاہ کو اس کی اپنی انا کا مسئلہ تھا۔ امام احمد ابن حنبل کو رسیوں میں کس کر ان کے پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اتنے زور سے کوڑے برسائے جاتے کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی کے پیٹھ پر اگر برسایا جاتا تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا تھا۔ ہاتھی بلبلا اٹھتا تھا، اتنی بے رحمی سے امام احمد ابن حنبل کے بدن پر کوڑے برسائے جاتے، خون کے فوارے نکلتے، چاہنے والے یہ منظر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن مسئلہ اللہ کا، اللہ کی کتاب کا، امام احمد ابن حنبل اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم میری جان لے سکتے ہو لیکن میری زبان سے کبھی یہ نہیں سن سکتے کہ امام احمد ابن حنبل نے کہہ دیا ہو کہ قرآن مخلوق ہے۔
میرا جنازہ قید خانے سے نکل سکتا ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل کی زبان سے قرآن کے مخلوق ہونے کی بات تم نہیں سن سکتے۔ یہی حال امام ابو حنیفہ کا ہوا۔ ماضی قریب کے زمانے میں جب ملک کی آزادی کا مسئلہ ہے، جب تحریک خلافت چلی، جب نان کارپوریٹ عدم تعاون کی تحریک چلی، تحریک ریشمی رومال چلی، یہ سب چلانے والے علماء تھے۔ کہاں جانتے ہیں ہمارے نوجوان کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے؟ آپ تو 1980 کے بعد کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ 1980 سے پہلے کی تاریخ کیا، 1880 کے بعد کی تاریخ جانتے ہیں۔ 1880 سے پہلے کی تاریخ سے تو نوجوان ہمارا صفر کے درجے میں واقفیت رکھتا ہے، صفر کے درجے میں معلومات ہے ہمارے نوجوانوں کی۔ اسی لیے آج وہ دندناتے ہوئے بولتے پھرتے ہیں کہ تم ملک میں کرایہ دار ہو اور ہم مالک مکان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو نام وہ لوگ گناتے ہیں اور چوراہوں پر جو اسٹیچوز لگے ہوئے ہیں، ہم انہی کو ملک کی آزادی کے سورما سمجھتے ہیں۔ لیکن 1880 سے پہلے کے مجاہدین کی تاریخ کو ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے۔ اس ملک کی آزادی میں کیا رول ہم نے ادا کیا، وہ اس وقت موقع بھی نہیں ہے، نہ موضوع ہے اس وقت، میں اس میں جانا بھی نہیں چاہتا۔ سرے دست میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا حسین احمد مدنی ہو یا محمد علی جوہر ہو یا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی ہو، ان کو برف کی سلوں پر لٹایا گیا۔ ان کو کیلے دار پنجروں میں بند کیا گیا، ان کو برسوں مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا۔ بس تم اتنا فتویٰ دے دو کہ انگریز کے خلاف لڑنا جائز نہیں۔ تحریک خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ امام احمد ابن حنبل تو بہت پہلے کے لوگ تھے، یہ تو 18ویں صدی کے لوگ ہیں۔ جب ملک کی آزادی کی لڑائی مذہب کی حفاظت کے نام سے لڑی گئی تھی، جب انہیں قید کر کے بھیج دیا گیا تھا قید خانوں میں، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، بس اتنا کہہ دو 1857 کی جنگ آزادی میں ہم نہیں تھے۔ انگریز کی حکومت میں سرکاری ملازمت کرنے کو جائز کہہ دو، تم نے ناجائز کا فتویٰ دیا ہے، جائز کہہ دو۔ کیا کہا تھا شیخ الہند نے کہ ماں کی چھاتی سے نکلا ہوا دودھ جیسے واپس نہیں جا سکتا۔ آج میں اس بات کو مان لیتا ہوں، چلو واپس جا سکتا ہے، لیکن جو فتویٰ جاری کر دیا گیا وہ کبھی واپس نہیں لیا جا سکتا، وہ نہیں لیا جا سکتا۔ موت کو سامنے دیکھتے رہے، پھانسی کے پھندے لٹکے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں،
موت کو نگاہوں کے سامنے دیکھتے رہے، لیکن مسئلہ جب مذہب کا آیا، اسلام کا آیا، شریعت کا آیا، دین کا آیا، قوم کا آیا، ملت کا آیا، تو تختہ دار پر چڑھنا گوارا کیا، لیکن سودا کرنا کبھی گوارا نہیں کیا۔ یہ تو 1857 کے بعد کے مسلمان علماء کا حال ہے۔ جب ان کے اندر اتنی ہمت اور جرأت اور بے باکی تھی تو کیسے ان لوگوں نے صحابہ کو بزدل کہہ دیا، جب ان کی روحانی اولاد میں یہ جرأت تھی۔ تو میں نے بتایا 2 الزامات ہیں حضرات صحابہ پر۔ ایک الزام ہے تبدیلی کر دیا، دوسرا الزام ہے کہ بھئی تبدیلی ہوئی تو دوسرے کیا کر رہے تھے؟ بولے ڈر کے خاموش ہو گئے۔ کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ کیا تبدیلیاں قرآن میں کی گئی ہیں؟ ایک لمبی داستان ہے، آئندہ جمعہ چند آیات میں بتاؤں گا جس کے اندر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ قرآن میں 17,000 آیاتیں تھیں، 17,000 آیاتیں تھیں، اور موجودہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6,666 آیات ہیں۔ الزام ہے صحابہ پر، آپ حساب لگا لیں، 17,000 میں سے 6,666 نکال دیں گے تو کتنے بچیں گے؟ کہا کہ یہ سارے کے سارے صحابہ نے غائب کر دیا۔ اچھا صاحب، اس میں تھا کیا آخر؟ جو غائب کیا گیا اس میں کیا تھا؟ کہا کہ اس میں علی کے فضائل تھے، اس میں علی اور اولاد علی کے فضائل تھے۔ بولے 6,000 آیتوں میں پورا قرآن قیامت تک کے لیے اور 10,000 آیتوں میں صرف علی کے فضائل؟ بات کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ ارے 6,666 آیتوں میں تو اللہ کے نبی کی اتنی تعریف نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ آیتیں ابو بکر و عمر نے نکال لیے ہیں، جس میں علی، فاطمہ اور اولاد علی کے فضائل لکھے ہوئے تھے۔ شیعہ علماء کے 2 گروہ ہیں، ایک گروہ علماء متقدمین کا ہے، یعنی پرانے علماء، متقدمین بہت پرانے لوگوں کو کہتے ہیں۔ متقدمین علماء کی تحریروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 10ویں صدی اور 11ویں صدی ہجری کے جو علماء متقدمین ہیں ان کے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے زمانے میں صرف 4 علماء ہی ایسے تھے جو تبدیلی کے قائل نہیں تھے، باقی جتنے شیعہ علماء تھے وہ سب کے سب قرآن کے تبدیلی کے قائل تھے، وہ سب کے سب تبدیلی کے قائل تھے۔ کہا کہ موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ شیعہ علماء کے متاخرین کا ہے، متاخرین کا، بعد والوں کا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی قرآن ویسے ہی ہے اور یہی قرآن صحیح ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ قرآن کو آپ صحیح مانتے ہیں تو پھر ان کو گمراہ یا کافر کہیے جو قرآن میں تبدیلی کے قائل ہیں۔ لیکن یہ ان کو کافر نہیں کہتے، یہ ان کے کفر کے قائل نہیں ہیں، جبکہ قرآن میں تحریف یا تبدیلی یا کمی یا بیشی پر کا یقین رکھنا یا پھر وہ عقیدہ رکھنا کفر تک آدمی کو پہنچاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں صرف ایک طبقہ ہے، وہ شیعوں کا،
جو قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے، اس میں تبدیلی کی گئی، اس میں 10,000 سے زائد آیتوں کو اس میں سے نکال لیا گیا، جس میں علی اور فاطمہ اور اولاد علی اور ائمہ معصومین کا تذکرہ کیا گیا تھا، وہ سب نکال لیا گیا۔ اچھا، موجودہ جو قرآن اس وقت ہے ہمارے پاس، کیا یہ صحیح ہے کیا؟ پھر اصلی قرآن کہاں ہے؟ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اصلی قرآن یہ نہیں ہے، پھر اصلی کہاں ہے؟ اصلی قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا اصلی قرآن تو مہدی کے پاس ہے۔ مہدی کہاں ہے؟ 1250 سال میں غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب کبھی قیامت سے پہلے وہ آئیں گے تو وہ اصلی قرآن لے کے آئیں گے۔ وہ اصلی قرآن لے کے جب آئیں گے، چلیے ٹھیک ہے، وہ اصلی قرآن آپ کو مبارک ہو، جب آئے آپ کی نسل کو مل جائے گا، لیکن موجودہ قرآن کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا موجودہ قرآن صحیح ہے جو اس وقت رکھا ہوا ہے؟ کیا وہ موجودہ قرآن صحیح ہے یا پھر اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہے؟ اس میں انہوں نے دو طرح کی گڑبڑیں بتائی ہیں۔ موجودہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تبدیل نہیں ہوا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ صحیح ہے، لیکن ان کی کتابوں میں پھر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے یہ اڑا دیا گیا، وہاں سے وہ اڑا دیا گیا، یہاں سے یہ نکال لیا گیا، وہاں سے وہ نکال لیا گیا۔ ایک گڑبڑ تو انہوں نے یہ بتائی ہے، اور دوسری گڑبڑ انہوں نے یہ بتائی ہے اس لفظ کے معنی یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ تحریف لفظی کے بھی قائل ہیں، تحریف معنوی کے بھی قائل ہیں۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔